علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم نے حصہ نثر کا جو ہے وہ سبق نمبر 9 کرنا ہے۔ سبق کا عنوان ہے مولانا ظفر علی خان، مصنف کا نام ہے چراغ حسن حسرت۔ سب سے پہلے ہم جو ہیں وہ مصنف کا انٹروڈکشن کریں گے، یعنی مصنف کا تعارف۔ چراغ حسن حسرت جو ہے وہ 1904 میں پیدا ہوئے، 1955 میں ان کی وفات ہو گئی۔ صاحب طرز انشاء پرداز بھی رہے، ممتاز کالم نگار، صحافی، کلرک اور مدرس سے زندگی کا انہوں نے باقاعدہ طور پر آغاز کیا۔ سب سے بڑھ کے اردو اور فارسی کے عظیم شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ عصر جدید میں ایڈیٹر بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گوناگون صفات سے جو ہے وہ نوازا ہوا تھا۔ یہ تھا بنیادی مصنف کا تعارف۔ آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے مولانا ظفر علی خان، یہ سبق صنف ادب میں ہے کیا؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی، یہ سبق جو ہے وہ بیسیکلی خاکہ ہے۔ چراغ حسن حسرت نے مولانا ظفر علی خان کے شخصی اوصاف کو دیکھتے ہوئے ایک خاکہ تحریر کیا، اور ان کی خاکوں کی کتاب مردم دیدہ سے اس کو لیا گیا ہے۔ خاکہ کیا ہوتا ہے، پہلے آپ کے لیے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کسی بھی شخص کے ذاتی حالات و واقعات کو رقم کرنا جو ہے وہ خاکہ کہلاتا ہے۔ لکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرے، لکھنے والے پر اس کی خوبیاں، اس کی خامیاں، تمام چیزوں کو جو ہے وہ غیر جانبدارانہ اور سچائی کے ساتھ جو ہے وہ تحریر کر دے، تو یہ بنیادی خاکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح چراغ حسن حسرت نے بھی مولانا ظفر علی خان پر جو ہے وہ خاکہ تحریر کیا ہے۔ اب ہم خلاصہ سبق کی جانب آئیں گے تاکہ آپ کو جو ہے وہ سبق کی سمجھ آ سکے۔ تو خلاصے کے میں نے اہم نکات لکھ دیے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ چراغ حسن حسرت جو ہے وہ کلکتہ میں آتے ہیں۔ نئی دنیا ایک اخبار ہے، اس کا دفتر جو ہے وہ کلکتہ میں موجود ہے۔ مولانا ظفر علی خان کی بھی آمد وہاں پر ہوتی ہے۔ چراغ حسن حسرت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کی ملاقات مولانا سے ہوگی، لیکن ان کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب جی مولویوں کی طرح ان کا انداز ہوگا، ان کا رویہ، ان کی شخصیت، لیکن جب ان کی ملاقات جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان سے ہوتی ہے تو وہ بالکل ہی مختلف پاتے ہیں۔ پھر چراغ حسن حسرت ہمیں آگے چونا گلی کا نقشہ بتاتے ہیں کہ عصر جدید پریس میں حکیم غلام مصطفیٰ کی کوشش کہ انہوں نے کس طرح سے کوشش کی، گھر کا ایک حصہ جو ہے وہ پریس کے لیے وقف کر دیا، ایک حصے میں وہ خود رہتے تھے۔ اس کے بعد مصنف جو تھے وہ باقاعدہ طور پر اس اخبار میں کالم بھی لکھا کرتے تھے۔ مصنف چاہتے تھے کہ جب مولانا ظفر علی خان سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ شاعری پر بات کریں، کیونکہ چراغ حسن حسرت بذات خود ایک بہت اچھے شاعر رہے ہیں، لیکن جب ان کی ملاقات جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان سے ہوتی ہے تو وہ سیاست پر گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، سائمن کمیشن، یہ تمام واقعات کہ وہ ہندوستان کے حوالے سے مسلمانوں کی آزادی پر بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہوتا یوں ہے کہ مصنف کی یہ خواہش تشنہ تکمیل رہ جاتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ مصنف کی لاہور آمد ہوتی ہے۔ مصنف کون؟ چراغ حسن حسرت جو ہے وہ لاہور میں آتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کے اخبار کا نام ہے زمیندار، اس کے دفتر میں ان کا چند دن قیام رہتا ہے۔ مصنف کو مولانا ظفر علی خان ایک دن بولتے ہیں کہ آؤ سیر کو چلتے ہیں۔ تو ایک حکیم نے انہیں بتایا ہوا تھا کہ اگر جو بندہ مولانا کے ساتھ جو ہے وہ سیر کے لیے جاتا ہے تو اس کو وہ کئی میلوں تک جو ہے وہ دوڑاتے ہیں۔ اس لیے مصنف نے جو ہے وہ طبیعت خراب کا بہانہ کر لیا اور جانے سے انکار کر دیا۔ پھر مولانا کی شاعری کے حوالے سے جو ہے وہ چراغ حسن حسرت بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطیہ دیا ہوا تھا، وجدانی عطیہ تھا۔ ان کے تخیل میں جو بات آتی تھی وہ اس کو زبان پر لے آتے تھے، یہ اللہ کا ان پر خاص کرم تھا۔ ورنہ وہ بتاتے ہیں کہ بہت سے شاعر ایسے ہوتے ہیں جو مکمل طور پر ریاضت کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، تب جا کر جو ہے وہ ان کی بحر، ان کا قافیہ ردیف جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، لیکن مولانا ظفر علی خان جو ہے وہ شاعری میں ردیف، قافیہ، وزن،
زمین، ان تمام چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ اس خاکے میں چراغ حسن حسرت ہمیں بتاتے ہیں کہ مولانا کی اخبار جو تھی اس میں وہ اس کی زبان اور صحت کا خیال رکھتے تھے۔ زبان اور صحت، اخبار کی زبان اور صحت سے کیا مراد ہوگا؟ یعنی وہ چاہتے تھے کہ اخبار جو باقاعدہ طور پر شائع ہو وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں جامعیت ہو، جس میں کسی قسم کی گرامر کی کوئی غلطی نہ ہو۔ اگر غلطی ہوتی تھی تو وہ وہیں پر جو ہے وہ ٹوک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو شائع ہی نہیں کرنا۔ یہ تھا بنیادی خاکہ جو چراغ حسن حسرت نے ہمیں مولانا ظفر علی خان کے حوالے سے بتایا۔ اسٹوڈنٹس، آپ ان تمام پوائنٹس کو اکٹھا کرو گے اور اس کا خلاصہ باقاعدہ طور پر تحریر کر سکو گے۔ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔